سامعین محترم، آج جو کتاب آپ کے پیش خدمت ہے اس کا عنوان ہے ہاں تم کر سکتے ہو۔ یہ ایک انگریزی کتاب یس یو کین کا اردو ترجمہ ہے جس کے مصنفین سیم ڈیپ اور لائل سسمن ہیں۔ یہ کتاب پاکستان کے مشہور و معروف کتاب گھر دارالشعور پبلیکیشنز کے تعاون سے شائع کی گئی ہے۔ یہ شخصیت، خاندان، تعلیم و تربیت، تعلقات، ابلاغ، ملازمت اور کاروبار کی ترقی کے لیے 1200 عملی آئیڈیاز لیے ہوئے ہے۔ آج تک کسی ایک کتاب میں اتنی بڑی آئیڈیاز اور تجاویز کی تعداد جمع نہیں کی گئی۔ دنیا کی 40 زبانوں میں ترجمہ ہو کر 1,10,00,000 کی تعداد میں فروخت ہونے والی دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب مانی جاتی ہے۔ آئیے اس کتاب کے بارے میں مصنف و ناشر کی رائے جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، ہم اس کتاب کے قاری کے لیے ذاتی تبدیلی کے لیے حوصلہ پیدا کرنے، اس تبدیلی کے لیے صحیح راستہ تلاش کرنے کی دانش، اس تبدیلی کو ممکن بنانے کی قوت اور دوسروں کو اس کا حصہ بنانے کی محبت کی خواہش کرتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں تجزیہ نگار شکیل احمد کا کہنا ہے، جو ان سطور کو پڑھ رہا ہے وہ یقینی طور پر زندہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس لازمی طور پر زندگی بسر کرنے کے فن سے بھی واقف ہے۔ ہر زندہ شخص کو ہم زندگی کے فن سے آشنا قرار نہیں دے سکتے۔ ہم میں سے بیشتر کا حال یہ ہے کہ زندہ ہیں اور اسی پر اکتفا کیے ہوئے خوش ہیں۔ ہمارے نزدیک بڑی بات یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کے نزدیک ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ ہم میں سے کون ہے جو زندگی کو بامقصد گزارنے کے حق میں نہیں ہے؟ جس سے پوچھئے وہ یہی کہے گا کہ زندگی کو چند اصولوں کے تحت ہی بہتر طور پر گزارا جا سکتا ہے۔ مگر پھر کیا سبب ہے کہ لوگ زندگی پر اپنی ہی بات پر عمل کرنے سے گریز کرتے رہتے ہیں؟ یہ کتاب بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو زندگی کو بہتر انداز سے بسر کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں سب کچھ میکانیکی انداز سے ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ اپنے بیشتر معاملات کو جوں کا توں قبول کرتے ہیں اور کسی تبدیلی کے خواہش مند دکھائی نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک زندگی کوئی ایسا معاملہ نہیں جس کے بارے میں سنجیدہ ہو کر سوچا جائے۔ یس یو کین ایک سادہ اور عام فہم کتاب ہے۔ اس میں زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے شاندار اور قابل عمل طریقے بتائے گئے ہیں۔ زندگی صرف اسی صورت بدلتی ہے جب آپ خود کو بدلیں۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شامل اصولوں کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ نے کہیں تقریر کرنی ہے، اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو تلاش کرنا ہے، اپنے کام میں بہتری لانی ہے، یہ کتاب آپ کے لیے بے حد مددگار ہے۔ اس میں ذاتی نشو و نما کے 125 سے زیادہ اہداف ہیں۔ یہ آپ کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی کو بہت بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ کامیاب زندگی کے لیے آپ کا جو بھی مقصد ہو، اس کتاب کی مدد سے آپ وہ مقصد آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر ہمیں مصنف، مترجم اور دارالشعور پبلشر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہم سب کے لیے اتنی خوبصورت، معیاری اور مؤثر کتاب پیش کی ہے۔ آئیے اس کتاب کے مصنفین کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سیم ڈیپ 20 سال تک کالج میں پڑھاتے رہے ہیں۔ حال ہی میں پٹسبرگ یونیورسٹی کے کمیونیکیشنز ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھے، جہاں وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ 1986 میں انہوں نے درس و تدریس کو چھوڑ کر اپنے کنسلٹنگ کے جز وقتی کام کو کل وقتی پیشہ کے طور پر اپنا لیا۔ اب وہ مختلف اداروں کے منتظمین کی کمیونیکیشنز، لیڈرشپ اور انٹرپرسنل کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے میں ان کی معاونت کرتے ہیں۔ لائل سسمن لیویسویل یونیورسٹی کنٹکی کے بزنس اسکول میں مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں۔ اس سے قبل وہ مشیگن یونیورسٹی اور پٹسبرگ یونیورسٹی سے وابستہ تھے۔ انہوں نے پریڈیو یونیورسٹی سے کمیونیکیشنز اور انڈسٹریل ریلیشنز میں ڈاکٹریٹ حاصل کیا۔ وہ بہت سے ریاستی اور قومی بینکنگ کے اسکولوں کے شعبہ تدریس میں بھی پڑھاتے ہیں۔ ڈیپ اور سسمن دونوں فارچون 5 صحت کی صنعت، پبلک اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں، پیشہ ورانہ اداروں اور سرکاری اداروں سمیت مختلف اداروں میں صلاحیتیں بڑھانے کے حوالے سے سیمینار منعقد کرتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں۔ لیڈرشپ اور کمیونیکیشن کے بارے میں ان کی تجاویز اور مشورے شکاگو، کاسموپولیٹن، سیلف
US Air میگزینز، ورکنگ ویمن، ورکنگ مدر، لیڈیز ہوم جرنل اور ایگزیکٹو رپورٹ سمیت مختلف رسائل و جرائد میں شامل ہوئے ہیں۔ ان کے ٹیپ شدہ پروگرام US ایئر کی پروازوں میں بھی مسافروں کو سنوائے جاتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کے متعدد ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں میں ان کے انٹرویو نشر ہو چکے ہیں۔ 4 اخبارات نے مینجمنٹ کے بارے میں ان کے کالم شائع کیے ہیں۔ ان کے ہاتھوں ہاتھ بکنے والی کتاب اسمارٹ مووز 11 زبانوں میں شائع ہو چکی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے متعدد ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں میں ان کے انٹرویو نشر ہو چکے ہیں۔ 4 اخبارات نے مینجمنٹ کے بارے میں ان کے کالم شائع کیے ہیں۔ ان کی ہاتھوں ہاتھ بکنے والی کتاب اسمارٹ مووز 11 زبانوں میں شائع ہو چکی ہے۔ محترم قارئین، ہاں تم کر سکتے ہو لکھنے کا مقصد ایک ایسی اہم کتاب تخلیق کرنا تھا جو کبھی بھی آپ کی ملکیت رہی ہو۔ آپ اس کتاب سے زندگی کے تمام مراحل جیسے غور و فکر، کچھ کرنے، بولنے، سننے، منصوبہ بندی، انتظام و انصرام، رہنمائی، کام، بچوں کی تعلیم و تربیت، محبت، خدمت کرنے، غرض اس سے بھی بڑھ کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے ثابت شدہ مشورے آپ کو ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی دونوں میں مدد کریں گے۔ اس کتاب میں 125 مشورے ہر ایک الگ الگ صفحہ پر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا عنوان ایک مقصد یا ہدف ہے، مثال کے طور پر اپنی ملازمت کا تحفظ بڑھائیں وغیرہ، جس کے بعد اس مقصد کی اہمیت کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے۔ ہر مشورہ کے ذیل میں 6 سے 15 کے درمیان سرگرمیاں دی گئی ہیں جو بیان کردہ مقصد کا ہدف حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ مشوروں کا آغاز ایک یادگاری قول سے کیا گیا ہے۔ بہت سے اقوال معروف شخصیات کے ہیں۔ ان میں سے بعض زمانہ قدیم کی شخصیات ہیں اور بہت سی شخصیات آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بعض اقوال بہت بزلہ سنج اور بعض بہت ہی سنجیدہ ہیں۔ کچھ تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور کچھ کو سمجھنے کے لیے غور و فکر درکار ہے۔ سب اقوال ہمارے ذہن کو ایسا بناتے ہیں جو ہمیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے میں مدد دیتا ہے۔ ہاں تم کر سکتے ہو لکھنے کی تیاری میں کئی چیزوں نے کردار ادا کیا ہے۔ ہماری رسمی تعلیم، مطالعہ، تدریس اور کنسلٹنگ نے وہ کردار ادا کیا ہے جس کی آپ توقع کرتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کتاب میں فائدہ حاصل کرنے کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ زندگی بذات خود ہے۔ ہم نے گھر اور کام میں غلطیاں کرتے اور کامیابی کو دیکھتے 100 سال سے زیادہ ہی گزارے ہیں اور دوسروں کو بھی بالکل ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہ تجربہ ہی اس کتاب کے لیے ہماری بنیادی تحقیق رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کتاب سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ بیشتر کتب کا مقصد ان کا مطالعہ ہوتا ہے، جبکہ ہاں تم کر سکتے ہو اس لیے تحریر کی گئی ہے کہ نہ صرف اسے پڑھا جائے بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ مشورے اتنے اہم ضرور ہوں گے کہ آپ اس کتاب کو الماری میں سجانے سے قبل اس پر ایک بار نظر ضرور ڈالیں۔ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ پوری زندگی بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے ان مشوروں پر بار بار عمل کریں گے۔ اس ضمن میں ہم 4 تجاویز پیش کرتے ہیں۔ پہلی، کتاب کے مطالعے سے لطف اندوز ہوں، اعلیٰ اقوال پڑھتے ہوئے لطف اندوز ہوں، یوں ہی سرسری ورق گردانی کریں۔ ان مشوروں کو تلاش کریں جن پر آپ فوری عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کتاب پہلے آخری صفحے تک پڑھنے کے شوقین ہیں تو پوری کتاب پڑھیں۔ اپنے دوستوں، ساتھیوں اور پیاروں کو بھی اس میں شریک کریں۔ دوسری، وہ مشورہ تلاش کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ فہرست مضامین میں مشوروں کو دیکھیں جو صلاحیت بڑھانے کے لیے آپ کے نزدیک انتہائی اہمیت کے حامل ہوں، ان کو نمایاں کریں اور ان پر توجہ مرکوز کر دیں۔ پھر اس میں جو مشورہ دیا گیا ہے اس کو کرے دیں۔ 3 یا 4 تجاویز کو جو آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہیں ان کے سامنے دیے گئے بلٹس کے گرد دائرہ لگائیں۔ ان کا مطالعہ کرتے ہوئے 7 والے صفحے کی خالی جگہ پر نوٹس لکھیں۔ کوئی ایسی خاص بات تحریر کریں جو اس وقت مددگار ہو جب ان تجاویز پر عمل شروع کریں۔ تیسری، ترجیحات طے کریں۔
فہرست مضامین میں دیے گئے مشوروں کو انتہائی ضروری سے کم ترین ضروری اور فوری اور کم فوری کی درجہ بندی کریں۔ اس مشورہ کی نشاندہی کریں جس پر آپ سب سے پہلے عمل کریں گے۔ چوتھی، عمل شروع کریں۔ ہر مشورے پر 1 ماہ کے لیے کام کرنے کی منصوبہ بندی کریں۔ جو مشورہ سب سے پہلے زیادہ مقدم رکھا ہے اس پر صفحے کے سب سے اوپر آغاز کرنے کی تاریخ درج کریں۔ اپنے اپوائنٹمنٹ کیلنڈر میں اس کی تاریخ اختتام درج کریں۔ اب آپ نے "ہاں آپ کر سکتے ہیں" سے اپنا پہلا ذاتی ترقی کا ہدف مقرر کر لیا ہے۔ اب مشورے پر عمل کرنا شروع کریں۔ اس تجویز سے شروع کریں جس سے آپ بہترین تصور کرتے ہیں، پھر باقی فہرست پر عمل کریں۔ جب 1 ماہ گزر جائے اور پیش رفت کر چکیں تو دوسرے مشورے پر کام شروع کریں۔ اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک ان تمام مشوروں پر عمل نہ کر لیں جو آپ کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر 6 ماہ بعد یا اس کے قریب اپنی کامیابیوں کا جائزہ لیں اور ان کا جشن منائیں۔ باب نمبر 1، مثبت سوچ اپنائیے۔ نارمن ونسٹن پیل کا کہنا ہے، اپنی سوچ بدلیے، آپ اپنی دنیا بدل دیں گے۔ اپنی خود توقیری میں اضافہ کیجیے۔ انکریز یور سیلف اسٹیم۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ مضحکہ خیز دکھائی دیتے ہیں تو پھر آپ گھوڑ سواری رسالہ کی قیادت نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن میں اپنی ذات کے بارے میں اعتماد کم ہوتا ہے وہ شاید ہی اپنی بھرپور صلاحیت سے کام لیتے ہوں۔ وہ خود الزامی میں ہی پھنسے رہتے ہیں۔ وہ دوسروں پر اعتماد ہی نہیں کر سکتے۔ اپنے 3 ذاتی ترقیاتی اہداف تحریر کریں۔ ہر نئے دن کے آغاز پر اپنے آپ سے پوچھیں، آپ 3 میں سے 1 ہدف پر کام کرنے کے لیے میں آج کیا کروں؟ ان اہداف کو پانے کی جستجو اور پھر پا لینے کے اپنے تصور کو بڑھنے دیں۔ ان اہداف کو پانے کی جستجو اور پھر پا لینے کے اپنے تصور کو بڑھنے دیں۔ پچھلے 1 سال کے دوران آپ نے جو بھی انتہائی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کی فہرست بنائیں، پھر اس فہرست کا مطالعہ کریں۔ گو ان میں سے کوئی بھی کامیابی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ نہ بنا پائے گی، مگر آپ نے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں فرق ضرور ڈالا ہے۔ اپنی عزت نفس میں کمی کے بارے میں کسی ایسے شخص سے بات کریں جس کی رائے کا آپ احترام کرتے ہیں۔ اس دھچکے کے لیے تیار رہیں جو آپ کو اس وقت لگے گا جب وہ شخص آپ کو بتائے گا کہ آپ کس قدر بیش قیمت ہیں۔ ایک ایسا مضمون لکھیں جو درجہ ذیل سوالات کا جواب دے۔ زندگی کے کن تجربات کی وجہ سے آپ نے اپنی قدر و منزلت میں کمی کی؟ اپنے محسوسات کی آپ کیا قیمت چکا رہے ہیں؟ یہ محسوسات آپ کو آگے بڑھنے سے کتنا روکتے ہیں؟ کیا آپ اس صورتحال سے اتنا ناراض ہیں کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ تبدیلی کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ آپ اس منصوبے پر کب سے عمل کرنا شروع کریں گے؟ زیادہ پر امید بنیے۔ فیل مور آپٹیمسٹک۔ جب خاصا اندھیرا چھا جاتا ہے تب آپ ستارے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ایسے بہت ہی زیادہ منفی دور میں رہ رہے ہیں جس سے سماجی بندھنوں میں ٹوٹ پھوٹ اور مذہبی اعتقاد کے تحلیل ہونے سے ہوا ملی ہے۔ کوئی بھی پر امید اقدام تاریکی اور اداسی سے لڑنے اور نحوست کو پڑے ہٹانے کی سمت قوت دیتا ہے۔ اس نا امیدی کے درمیان کیا آپ پر امیدی کو مجتمع کر سکتے ہو؟ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ یاد رکھیے کہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ تاریک دور بھی گزر ہی جائے گا۔ اس سوچ سے اختلاف کریں کہ اس وقت چھائی نا امیدی ناقابل اصلاح یا مستقل ہے۔ اپنی قنوطیت کی وجوہات ایک کاغذ پر تحریر کریں۔ ہر ایک وجہ کے سامنے اس وجہ کا حقیقی ثبوت لکھیں۔ پھر اس حقیقی وجہ کے سامنے اس کے انسداد کے لیے کم از کم ایک طریقہ لکھیں۔ صورتحال کی خیالی وجوہات کو متبادل وضاحتوں اور مخالف ثبوت کے ساتھ چیلنج کریں۔ اپنی تشویش میں ان لوگوں کو شریک کریں جن سے آپ کو محبت ہے۔ اپنے مسائل پر ان سے بات کریں اور انہیں آپ کی مدد کرنے دیں۔
غیر ضروری اور منفی مفروضوں کو رد کریں۔ مثال کے طور پر یہ یقین کرنے کی بجائے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، خود سے کہیں ہمیں اخلاقی احیا سے فائدہ ہوگا۔ جب آپ سمجھیں کہ نا امیدی آپ پر حاوی ہو رہی ہے تو خود کلامی کے ذریعے سے اس سے باہر نکلیں۔ کچھ اس طرح کی بات کریں: میں اس برے خیال پر قابو پا لوں گا۔ یہ جان لیں کہ قنوطیت کی دو عام وجوہات خوف اور نفرت ہے۔ ان جذبات کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن کو معوف کر دیتے ہیں۔ یہ طے کریں کہ کہیں ان میں سے ایک آپ کی حوصلہ شکنی کی وجہ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے نکال پھینکیں۔ افسردہ کر دینے والی سوچوں سے توجہ ہٹائیں۔ آپ جب خود کو شکایت کرتا ہوا پائیں، فوراً کسی ایسی سرگرمی میں مشغول ہو جائیں جو اس پر پریشان کن صورتحال سے آپ کی توجہ ہٹا دے گی۔ مایوس کن خبروں کو پس پردہ رکھیں۔ مستقبل پر نظر رکھیں اور ماضی کو بھول جائیں۔ Look to the future and forget the past۔ ہمیں مستقبل کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی وہیں گزارنا ہے۔ بہت سے لوگوں کا آج اس لیے اچھا خوشکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ ناخوش ماضی میں بسیرا کیے رہتے ہیں۔ وہ ایک زبردست مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی بجائے ماضی کی تکلیف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ آپ پر بیت چکا، اسے اب آپ بدل تو نہیں سکتے، البتہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایسے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں جس سے ایک خوشگوار کل یقینی ہو۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ اگر ماضی کا دکھ بہت ہی زیادہ جذباتی ہے، جیسے جنسی زیادتی، تو درج ذیل دیے گئے مشوروں پر عمل کرنے کی بجائے فوراً کسی قابل ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ کی خدمات حاصل کریں۔ یہ تحریر کریں کہ غمی کو اپنی زندگی میں لوٹ آنے سے روکنے کو یقینی بنانے کے لیے آپ کیا اقدام کریں گے۔ اگر غم کا اعادہ روکنا آپ کے بس سے باہر ہو تو پھر اس ضمن میں آپ کس سے مدد طلب کریں گے؟ اپنی یادداشت کو فوٹوگرافی کی فلم کے طور پر دیکھیں۔ ماضی اس فلم کی نمائندگی کرتا ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے اور اس کے بعض واقعات آپ کی پسندیدہ نہیں ہوں گے۔ مستقبل فلم کا وہ حصہ ہے جس نے ابھی ایکسپوز ہونا ہے اور ان واقعات کا منتظر ہے جن کا ابھی آپ نے تجربہ کرنا ہے۔ باقی رہ جانے والے فریموں میں آپ کیا خوشکن یادداشتیں ڈھالنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو جب بھی ماضی کی مختلف منفی باتوں کو یاد کرتا ہوا پائیں تو تکیے کو زور سے پٹخیں، انگلیوں کو چٹخائیں یا چیخ کر نہیں کہیں۔ کسی مضبوط جسمانی اشارے کو آن اور آف سوئچ کے طور پر استعمال کریں۔ کہیں، میں اپنی زندگی کے کسی مقام پر ایک بہتر کل کی تمام امیدیں ختم کر دوں گا، اور اس کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کریں۔ اپنے آپ کو بتائیں، آج میری بقیہ زندگی کا پہلا دن ہے۔ اپنے کسی پیارے سے پوچھیں، میں آج سے ایسا کیا کرنا شروع کروں کہ آپ کے لیے میرے ساتھ رہنا زیادہ دلچسپ ہو۔ دفتر میں کسی ساتھی سے دریافت کریں، میں آج سے ایسا کیا کرنا شروع کروں جس سے میں آپ کے بہتر خدمت کر سکوں۔